نقشہ بھی دکھا دوں. اللہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کس بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک ہمیں رب تعالیٰ کی تعظیم سکھا رہے ہیں. وضو کرتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں. چلو جو کرتے ہیں انہوں نے آواز لگائی، باقی کیا نہیں کرتے؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. سن کے تو سب بول دو کتنے ہیں؟ منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا. مسح کے معنی ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں، گیلا ہاتھ پھیرنا، اور ٹخنوں تک. یہ جو پہلے 3 کام ہیں، آپ پہنچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور پھر ناک میں پانی کھینچتے ہیں. یہ 3 کام کیا ہیں؟ سنت. وہاں اللہ کا نام پہلے، نبی کا نام بعد میں. یہاں نبی کی سنت پہلے، اللہ کا حکم. یہ راز کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ وہاں اللہ کا نام پہلے کے رب کا نام لے کر زبان کو پاک کر لو، پھر نبی کا نام لینا. یہاں نبی پاک کیا سکھا رہے ہیں کہ وضو کرنا ہے پاک پانی سے، اور پاک پانی کو پہچاننے کے لیے 3 باتیں جاننا چاہیے کہ پانی صاف ہو، بو والا نہ ہو، ذائقہ خراب نہ ہو. جب تم ہاتھ دھونے کے لیے پانی ہاتھ میں لوگے، تمہیں پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا کہ پانی صاف ہے، رنگ خراب نہیں ہے. پھر تم کلی کرو گے، ذائقہ معلوم ہو جائے گا، ذائقہ خراب نہیں ہے. پھر ناک میں کھینچو گے، بو معلوم ہو جائے گی، بو خراب نہیں. تسلی ہو گئی، پاک پانی ہے. اب رب کا حکم پورا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ محبت ہے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان. ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی. جنہوں نے سمجھ لی وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ہے. اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ سب سے بہتر کو. اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں ہمیں سب سے پیارا کون، سب سے اعلیٰ کون؟ ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا جبریل امین جواب لائے، جب بھی جہاں بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ ہے میرے حبیب، تیرا ذکر ہوگا. اب پتا چلا کہ جو نبی کا ذکر نہیں کرتے وہ درست نہیں. نبی کا ذکر بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے. ساتھ ہونا اونچی. اب جو نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ذرا سوچئے. ان سے کہو ذرا سوچئے. آئیے جبریل دوسرا جواب کیا لائے؟ وہ کہتے ہیں جعلت تمام الایمان بذکر کمائی. اے میرے حبیب، ہم نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہو. بذکر کمائی بھی ہے، بذکری معک یہ الفاظ بھی ہیں کہ میرا ذکر ہو تو تیرے ساتھ ہو. آج بڑے درد کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیں. کہا جاتا ہے جی شرک بہت پھیل گیا ہے. کہا جاتا ہے جی توحید کو لوگ بھول گئے ہیں. توحید کی بات کرو، توحید کی بات کرو. جہاں جاؤ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، توحید کی بات نہیں ہوتی ہے. دھیان سے سن لو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب میرا ذکر تیرے ساتھ ہوگا. نبی کا ذکر نہیں تو ایمان مکمل. آواز آئے؟ تو آج جو کہتے ہیں نبی کا ذکر زیادہ ہونے لگ گیا ہے، یہ غلط ہے، تو وہ خود غلط ہیں یا نہیں؟ بتائیے. سنیے،
میں ابھی سناتا ہوں. تمام حدیث کی کتابوں میں ہے بندہ جب مرے گا قبر میں جائے گا. وہ قبر زمین کا گڑا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی آگوش ہو، چیتڑے ہو جائیں، کچھ بھی، وہ قبر ہی ہے. قبر سے مراد کو زمین کا خاص ٹکڑا نہیں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں برزخ. وہ آپ کی نگاہوں سے چھپ گیا، اب جہاں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ آپ قبر کہیں یا برزخ کہیں. آپ دفنا دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، پلٹ آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے دو فرشتے. کتنے؟ منکر اور نکیر، ملا کر کیا کہتے ہیں؟ نکیرین. وہ آئیں گے، کتنے سوال کریں گے؟ 3. کون سی زبان میں؟ عربی میں. کیا کرو گے وہاں پہ؟ آپ تو پڑھتے ہی انگلش ہے. پہلے کہیں اردو پڑھائی جاتی تھی، اب تو ابتدائی انگلش سے. اور تو وہاں بھی کہہ دینا آئی ڈونٹ نو عربک، مجھے عربی نہیں آتی، پلیز اسپیک ان انگلش. برائے مہربانی انگلش میں، انگریزی میں بات کرو. کیوں نہیں سیکھتے عربی؟ اللہ کو پسند ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، پسند اس کو عربی کہ اس کے محبوب کی زبان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، مگر کون سی زبان بولی؟ تو سیکھنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں سیکھتے، شوق نہیں ہے. بہرحال چلو آپ کی تسلی کر دوں، پریشان نہ ہو. مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی. اگر سیکھو گے تو سیکھنے پر ثواب ہوگا. وہاں کوئی اور زبان نہیں، نہ مینگنی، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پشتو، نہ کوئی اور. سب کی زبان کون سی ہوگی؟ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے. آج کل بچے پوچھتے ہیں ماسٹر صاحب امتحان میں کون سا سوال آئے گا پہلے بتا دو، پہلے سے پتا چل جائے. یہاں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اب بھی یاد نہ کریں تو ہماری کمزوری ہوگی نا. سوال پہلا یہ ہوگا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے. قبر میں جو لیٹا ہوگا جب فرشتے آئیں گے یہ بھی سن لو، مومن کے پاس اچھی شکل میں آئیں گے، بے ایمان کے پاس ڈراؤنی شکل میں آئیں گے. مومن کے پاس کس شکل میں آئیں گے؟ اونچی ڈراؤنی چیز دیکھ کے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے پاس کون سی شکل میں آئیں؟ یہ تیاری آپ نے کرنی ہے. گرزے مارتے ہوئے، دھمک ہل جائے. قبر کا حال آپ کو نظر نہیں آتا، جانور دیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں تو آپ سے برداشت نہ ہو. گرزے مارتے ہوئے آئیں گے. مومن کے پاس آئیں گے تو مومن کہے گا میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. اور جس نے زمین پہ نماز ہی نہیں پڑھی وہ کیا کہے گا؟ سوچے. اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، پوچھیں گے من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے. مسلمان جواب دے گا اللہ ربی، یا دوسری طرح جواب دے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. اللہ صحیح ہے نا؟ آپ کو سوال یاد ہو جائے، جواب یاد ہو جائے. اللہ میرا رب ہے. توحید کی بات ہو گئی، دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے. اگر فیصلہ توحید پر ہے، جو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی کا ذکر بہت ہوتا ہے، تو بات توحید کی تو توحید کا بیان ہو گیا. بندے نے بتا دیا میں اللہ کو رب مانتا ہوں، جھگڑا ختم. مگر دوسرا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان کا جواب ہوگا الاسلام دینی، یا دینی الاسلام، میرا دین، میرا دین، میرا دین
میں نے 3 مرتبہ میرا دین ہے. ہر ایک کیا کہے گا؟ یہ دین میرا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کہاں سے لائے؟ نبی سے. آج اس کو نبی کا دین کہیں تو لوگ کہتے ہیں کیسی بات ہے، تو میرا دین کہنا جائز، نبی کا دین کہنا کیسے غلط ہو گیا؟ یہ بھی آپ کو میں نے جواب دے دیا. سنیں، وہ لوگ جو صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، پہلے سوال میں وہ جواب دے چکا، اللہ میرا رب ہے. پوچھا جائے گا دین کیا ہے؟ کیوں؟ بہت سے لوگ اللہ کو تو ماننے کا کسی نہ کسی طرح دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کا دعویٰ درست. مثلا ہندو کہے کہ تم رحیم کہتے ہو، میں رام کہتا ہوں، بات تو ایک ہی ہے، مطلب تو اسی کی ذات سے ہے، تو کیا وہ درست ہوگا؟ اونچی. قادیانی وہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں؟ درست ہوگا؟ کوئی اور مذہب والے، عیسائی، یہودی کہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا دعویٰ درست ہوگا؟ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی، کسی نے کیا بنا دیا. تو پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان کہے گا میرا دین اسلام ہے. ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا. بتا چکا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بتا چکا کہ میرا دین اسلام ہے، پھر بھی پوچھا جا رہا ہے. تیسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا. اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، سرکار کی زیارت ہوگی. قبر والے کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، حضور کو اپنے سامنے دیکھے گا. پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا یا کیا کہتا ہے؟ ما کنت تقول ماضی ہے، کیا کہتا تھا. ماضی بچے بھی جانتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، گزرے ہوئے. کیا کہتا تھا؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ہمارے ہی جیسے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ان کا نام چومنا بدعت ہے، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہے، ان کا میلاد منانا غلط ہے. کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا مدینے جاؤ تو نبی کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو. کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ان کا علم شیطان سے زیادہ، اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا تھا. مومن کیا کہے گا؟ مومن کہے گا مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا؟ میں موت کا انتظار کرتا تھا کب آئے، کب ان کی زیارت ہو. اللہ مومن جھوم جھوم کے کہے گا تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا، میں کہتا تھا سب سے اولا اعلیٰ. میں نے ایک مصرع پڑھا، محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھوم رہے ہوں گے. سب سے اولا سب سے بالا والا. مومن کہے گا میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. بتائیے فرشتے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی. پتہ چلا نبی کے ذکر کے بغیر وہاں بھی پاس ہو سکتا اونچی. تو جو کہتے ہیں نبی کا ذکر نہ کرو درست ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا کہنا صحیح ہو سکتا ہے؟ ارے تم نے نبی کے ذکر کو الگ کیوں سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا
رسولا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اللہ خود فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو جو نبی کو یاد کرتا ہے وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اونچی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو آج اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف اللہ کو یاد کرو، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کو مانے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانے، تو ایسی کتاب درست ہو سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ جب سے بیٹھا ہوں نام لیا کسی نے؟ کل کو کوئی آپ سے کہے کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا تو کہنا اس نے تو نام نہیں لیا تھا۔ اچھا 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 تم ہو، اب پتا چل گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رب نے اپنے حبیب کو بنایا، وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کراتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ جو علماء بیٹھے طلباء ان سے پوچھو، ہوا ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جب تک مرجع یعنی جس کی طرف اشارہ ہے وہ نہ معلوم ہو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ الذی اس میں موصول ہے، صلہ معلوم ہونا چاہیے، جب تک صلہ نہ معلوم ہو واضح نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو سمجھا دوں آسان لفظوں میں۔ میں کسی صاحب سے کہوں تم کو اس نے سلام کہا، تم کو اس نے سلام کہا، پہچان لے گا؟ کہے گا یہ اس کون ہے؟ اس کا نام لو، میں تو نہیں پہچان۔ تم کو اس نے سلام کہا، کہے گا نہیں پہچانتا۔ میں کہوں گا اچھا آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی دی تھی، تو آپ کو یاد آ جائے گا، پہچان لیں گے نا۔ تو واضح نہیں ہوگا تو بات یہاں اللہ فرما رہا ہے وہ ہے جس نے بھیجا۔ اب الذی اس میں موصول ہوا ضمیر، پتہ کیا چلا؟ رب کو پہچاننا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، میں وہ ہوں جس نے بھیجا ہے رسول کو۔ اس کو دیکھو اور مجھے پہچان لو، جو اس کو پہچان لے گا وہ مجھے پہچان لے گا۔ اللہ اپنا تعارف کہاں سے کروا رہا ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے۔ چلے میں قرآن سے آپ سے پوچھوں توحید کا ذکر کہاں ہے، تو آپ لوگوں کو ساری آیتیں یاد نہ ہو، سمجھدار فوراً کہے گا قل هو اللہ احد۔ قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ هو اللہ احد یہ کلمہ پورا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ شروع میں کوئی کیوں لگا ہوا ہے؟ اگر صرف اتنا ہوتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو شاید کوئی پوچھتا وہ اللہ کون اللہ؟ تو یہ قل اسی کا جواب ہے جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تو ہمیں تو اللہ کی معرفت پہچان بھی ملی تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔ نبی کا دامن چھوڑ کے خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ تو پتہ چلا نبی کا ذکر اللہ کا ذکر، اور نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بنانے والا خود رب تعالی ہے۔ تو جس نے نبی کو اپنا ذکر بنا دیا، کیا مطلب جو نبی کو یاد کرتا ہے وہ رب کو یاد کرتا۔ مگر جو غیر ہیں ان کو یہ سمجھ میں آتا، اپنوں کو سمجھ میں آتا ہے، غیروں کو سمجھ میں
اچھا دعا عبادت ہے یا نہیں؟ آواز آئے؟ دونوں حدیثیں سنا دیتا ہوں، دو حدیثیں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یہ بھی حدیث۔ دوسری حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، روح ہے۔ ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا دعا کیا ہے؟ آواز آئے؟ دعا عبادت۔ اب دوسری بات سن لو، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا نبی کا ذکر زیادہ، ذرا سنیں توجہ سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ اصل کتابوں کے نام نہیں لیتا، آسان کتاب فضائل درود شریف جو دوسروں کی تیار کی ہوئی ہے اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی ہے، توجہ سے سنیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضور میں جب بھی دعا کرتا ہوں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کرتا ہوں، میرا یہ طریقہ درست ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور اچھا ہے۔ آپ پہلے مان چکے، سن چکے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اور صحابی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جب دعا کرتا ہوں 3 حصے اپنی حاجات وغیرہ پیش کرتا ہوں، 1 حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، کیا میرا یہ عمل ٹھیک؟ حضور فرماتے ہیں درود اور زیادہ کر دے تو اور اچھا ہے۔ وہ صحابی یہ نہیں کہتے میں کیوں کروں، میری مرضی، وہ صحابی تھے، پوچھنے آئے تھے، جو نبی کہیں گے وہی کرنا ہے، وہی درست ہے۔ آگے انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا درود اور زیادہ کر دے، وہ کہتے ہیں آدھا درود آدھی دعا، اب ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے حضور میں نے بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے، صحت بھی مانگنی، پیسہ بھی مانگنا اور دنیا کی 1000 چیزیں مانگنی، اگر سارا ٹائم درود شریف پڑھوں گا تو باقی چیزیں کب مانگوں گا؟ وہ کہتے ہیں حضور 3 حصے درود اور 1 حصہ دعا، اب ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ دھیان سے سنو، وہ صحابی کہتے ہیں اب میں جب بھی دعا کروں گا دعا میں صرف درود شریف پڑھوں گا اور کوئی حاجت پیش نہیں کروں گا، صرف درود پڑھوں گا۔ بتاؤ درود پڑھنا حضور کو یاد کرنا ہے یا نہیں؟ اونچی دعا عبادت، تو نبی کو یاد کرنا کیا ہوا؟ اونچی۔ اب کوئی روکے اس سے تو بولو عبادت سے روک رہا ہے یا نہیں روک رہا؟ حدیث سنا رہا ہوں وہ بھی تمہاری کتاب سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اب میں صرف درود شریف پڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تیرے سارے کام ہو جائیں گے، تجھے سب کچھ ملے گا۔ پتا چلا جو نبی کو یاد کرتا ہے وہ رب کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے ہو نبی کو عبادت ہو رہی ہے خدا کی، اور جو صرف نبی کو یاد کرتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ نبی کے ارشاد سے پتا چل گیا، تو اب کوئی نبی کا ذکر کہے کم کرو، کتابوں میں لکھا ہے نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، تو یہ تمہارا کام ہے۔ ہمیں تو اتنا پتا چل گیا کہ نبی کا ذکر، خدا کا ذکر، نبی کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نہیں اسی کتاب میں فضائل درود شریف میں پڑھو، وہ کسی کے پاس ابھی لے آئے، میں سنا دیتا ہوں اس میں سے نکال کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص طواف کر رہا، اسی کتاب میں کیا کر رہا ہے؟ کعبے کا، اونچی گئی ہے، طواف کر رہا ہے۔ وہ طواف میں صرف درود شریف پڑھ رہا ہے۔ پہلا پھیرا درود شریف، دوسرا پھیرا درود شریف، تیسرا پھیرا درود شریف، چوتھا پھیرا درود شریف، 5واں پھیرا۔ کسی نے بلا لیا ادھر آ، تجھے دعائیں یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا یاد ہے۔
طواف کرتے ہوئے تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اس نے کہا میں صرف درود شریف پڑھتا ہوں. تو دعائیں تو نہیں پڑھتا. اس نے کہا ہاں یہ ایک خاص بات ہے. کیوں کرتا ہوں؟ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا میں اور میرے والد سفر پر جا رہے تھے, راستے میں جنگل تھا, کوئی ہمارے ساتھ اور نہیں تھا. میرے والد اچانک بیمار ہو گئے, ان کی وفات ہو گئی. میں اکیلا جنگل میں پریشان, کروں تو کیا کروں؟ کفن کہاں سے لاؤں, قبر کیسے کھودوں, جنازہ کیسے پڑھوں, دفناؤں کیسے؟ میں بڑا پریشان. اتنے میں ایک نورانی جماعت آ گئی. اس کے جو سربراہ تھے, کیا پیاری شکل تھی, میں قربان. وہ آئے, انہوں نے آ کر میرے باپ کے ساتھ جو سارا سلوک کرنا تھا کیا, نماز بھی پڑھائی, دفنا بھی دیا. میں نے پوچھا اتنی مہربانی جنگل میں آپ نے کی, آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. فرمایا تیرا باپ روزانہ مجھ پر درود شریف بھیجتا تھا, اس کا درود نہیں پہنچا تو ہم اس کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے, اس لیے مہربانی کی. مجھے ساری دعائیں آتی ہیں, مگر اس دن سے میں نے صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اللہ جو صرف نبی کو یاد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے. پتا چلا نبی کا ذکر کرنے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور جو تمنا رکھتا ہے یہ وہ کہتے کیا ہے؟ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ تم تو نبی کا ذکر روکنا چاہتے ہو. محبت والے کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. آج یہ روکتے ہیں, کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ نے سن لیا اذان میں ذکر, نماز میں ذکر, کلمے میں ذکر, قرآن میں ذکر, نبی کا ذکر عبادت, قبر میں بھی نبی کا ذکر. حشر میں کیا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن. سورج 1.25 میل پر ہوگا. آپ 1.25 نیزہ کہتے ہو, کتنی دور ہوگا؟ 1.25 میل پر ہوگا. آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. کتنی گرمی ہوتی ہے؟ 1.25 میل پر ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ دماغ ابلتے ہوں گے گرمی سے. ساری زمین دھاتے مل کے, تانبا وہ جلدی گرم ہوتا ہے, زیادہ گرم ہوتا ہے. ہر کوئی جتنا گناہگار ہوگا اپنے پسینے میں غوطے, کسی کا ٹخنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا پیٹ تک, کوئی پورا ڈوبا ہوگا. اللہ معاف کرے. سارے پریشان ہوں گے, کریں کیا؟ کس کی یاد آئے گی؟ ماں کی پوچھ رہا ہوں, باپ کی, بھائی کی, دوست کی, پارٹی لیڈر کی, کارکن کی, ڈاکٹر کی, کس کی یاد آئے گی؟ سوچو, وہ دن جب بیٹا ماں سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے. نفسی نفسی, سارے نفسی کا مطلب میری جان, میری ذات, مجھے اپنی پڑی ہے. سب اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کی نہیں پوچھ رہا ہوگا. سب پریشان, پوچھ رہا ہوگا. سارے کہیں گے یار فیصلہ ہی ہو جائے, حساب کتاب ہی ہو جائے, پتہ لگ جائے کیا ہونا ہے. چلو سارے اکٹھے ہو جائیں گے, آئیں گے نبی کی بارگاہ میں. کس کی بارگاہ میں؟ سب کی آواز چاہیے. آج جائیں تو فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ غیر اللہ کے پاس مت جاؤ, غیر اللہ کے پاس مت جاؤ, غیر اللہ سے مت مانگو. اس دن جائیں گے یا نہیں؟ فتویٰ کہاں جائے گا؟ سب جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں, بابا جی آپ ہمارے باپ ہو, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی, آج ہماری توبہ قبول کرواؤ. مدد مانگیں گے یا نہیں؟ آواز آئے. آج مانگے تو کیوں مرچیں لگتی ہیں؟ آج کیوں منع کرتے ہیں؟ نہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا
اونچی تو شفا اللہ سے مانگو، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو، تم نے ٹھیک نہ کیا تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، بچا لو اللہ کے پاس جانے سے، یہی کہتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں، شفا ڈاکٹر دیتا ہے یا اللہ؟ کیوں جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ چور آ جائے تو پولیس کے پاس، المدد یا پولیس، بچانے والا کون ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ مانگتا نہیں ہے، پناہ دیتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، نہیں پولیس کے پاس جا رہے ہیں۔ مقدمہ بن جائے تو وکیل کے پاس، وکیل صاحب، قرآن میں نہیں ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا وکیل ہے، پھر وکیل پکڑ رہا ہے جی میرا مقدمہ۔ تم جس سے چاہو مانگ لو، تمہاری یہ توحید، تمہارا ایمان سلامت، میں نبی سے مانگ لوں تو کیوں مرچیں لگتی ہیں؟ تم بھی مانگو گے، تم بھی، یہ تو دنیا میں بڑے بڑے بینر لکھ کے لگاتے ہیں، دل کھول کر مدد کرو، لکھتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس کے نیچے لکھ دیا کرو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، لکھ دیا کرو۔ تم بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم نبی سے مانگیں تو شرک، تم جس سے مرضی مانگ لو، کیونکہ اللہ سے نوٹ نہیں ملتے، ووٹ نہیں ملتے، چندہ نہیں ملتا، وہ بندوں سے کھالے مانگتے ہیں آپ سے۔ دل کھول کر مدد کرو، اس وقت عقیدہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ، اللہ کہہ رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو۔ تم کہتے ہو رسول دے نہیں سکتا، تمہاری مانے یا رب کی مانے؟ تم غلط ہو، ہم یہی کہیں گے تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، یا رسول اللہ تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ بات کیا بتانی ہے؟ جائیں گے نبی کے پاس، آج جائیں تو لگاتے ہیں فتویٰ، اس دن جائیں گے۔ صحابہ کہاں آتے تھے؟ کوئی مشکل پیش ہوتی تھی کہاں آتے تھے؟ حضور پانی ختم ہو گیا، پینا تو رہا ایک طرف، جانوروں کو پلانا دوسرا، یہ سارے ہمارے اب اپنے لیے نہیں رہا۔ حضور یہ نہیں فرماتے اتنے سارے لوگوں کو کنواں کھودو، جاؤ چار ادھر بھیجو، چار اس طرف بھیجو، کہیں سے پانی ملے 2 لوٹے میرے لیے بھی لے کے آؤ۔ نہیں، صحابہ کو مشکل آتی ہے کہاں آتے ہیں؟ اونچی، صحابہ مانتے ہیں نبی مشکل کشا ہے، نبی اب صرف وہی بولے گا جو مانتا ہے، دوسرا نہیں بولے گا، اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا کون چپ ہے۔ نبی، میرا نبی مشکل کشا ہے۔ سنی کہتا ہے مشکل جو آ پڑی کبھی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یا تو نعرہ لگاؤ، نہیں میری شان میں نہیں لگ رہا، نام لے رہے ہو اللہ اس کے رسول کا، ایمان کی بات سے خوش ہو کے نعرہ لگاتے ہو۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
بولو نبی کے نام سے مشکل ٹلتی ہے یا نہیں؟ اونچی نبی کا نام جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں منہ سے نکلتا. ہم اگر چوم لیں ان کو برا لگتا ہے یا نہیں؟ اونچی کہ ان کو نبی سے محبت ہے؟ منع کرتے نہیں. مدینے جاؤ نبی کی نیت نہ کرو، مسجد کی کرو. مسجد دنیا میں اور نہیں کو منہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دیتے ہیں یا نہیں؟ تو نبی کے پاس جانا غلط ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، کہاں آ جائے محبوب تیرے پاس آ جائے. قرآن میں اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور یہ منسوخ الحکم آیت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، نہیں، آج بھی یہی ہے. محبوب تیرے پاس آ جائے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو مدینہ جانا ضرور نہیں، جہاں ہو توجہ نبی کی طرف کرو. اور ہم کر لیں تو بولو فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. قیامت کے دن جائیں گے نبی کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آج ہماری توبہ قبول کرواؤ، مدد مانگیں گے یا نہیں؟ نبی کے پاس جانا، مدد مانگنا، یہ اس دن کریں گے، مگر اس دن کا ماننا کام یہاں مانتے نہیں ہیں. وہاں مانیں گے، مشکل میں ہے نا، وہاں مانیں گے. ان کو اب بھی مشکل پڑتی، سب کچھ کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، حرام حلال بھول جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. ان کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. میرے پاس اخبار موجود ہے. اگلے دن اسی عورت کا بستہ خود پکڑ کے چل رہے ہیں. کہاں گیا فتویٰ؟ ایسے فتووں سے امت کو لڑاؤ نہیں. ہم نبی کا پیار سکھاتے ہیں الحمدللہ. ہمیں پتہ ہے یہ محبت کام آئے گی، یہ محبت بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما. ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو پوچھ رہا قیامت کب آئے گی، بڑی تیاری کر رکھی تو نے قیامت کے لیے. ما عادت لہا، اس کے لیے کیا تو نے تیاری کی ہوئی ہے، تجھے بہت جلدی ہے. تو صحابی کہتے ہیں حضور نماز روزے زیادہ نہیں ہے، دل میں آپ کی محبت ہے. مجھے آپ سے محبت ہے. میم پر زبر محبت ہے. حضور یہ نہیں فرما رہے قیامت کے دن تو اعمال تو لے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ، حج، تیری نیکیاں اور گناہ، ان کا حساب کتاب ہوگا. محبت سے کیا ہوگا؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب. اور دوسری روایت میں انت مع من احببت. اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو بے فکر ہو جا، قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے. حدیث سنو، اللہ اکبر یا رسول. حدیث میں ہے صحابہ کہتے ہیں اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی اور نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نبی کے ساتھ کی خوشی خوشخبری مل گئی تھی کہ جس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ. تو ہم تو آج بھی صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نبی کو یاد کرتے ہیں. اور تم کہتے ہو تم نبی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تو تم روکنے والے ہوئے، ہم یاد کرنے والے ہوئے. ہم ماننے والے، تم روکنے والے. اس دن کیا بنے گا؟ جو ماننے والے ہیں انشاءاللہ وہ نبی کے ساتھ ہوں گے. وہ آج بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. مکین رہنے والے، مکان جس
میں رہا جاتا ہے یہ زمین، یہ زمان، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، چنی یہ چنا وہ، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا اعلیٰ. میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ جو نبی پاک کو آج پیار نہیں کرتا، ان کی شان آج نہیں مانتا، اگر کل مانے گا، کل کا ماننا کام نہیں آئے گا. بابا جی مدد کرو. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، نفسی نفسی، اللہ بڑے غضب میں مجھے اپنی جان کی پڑی ہے. جاؤ اذہبوا، جاؤ اذہبوا، جاؤ. کہاں؟ الی غیری، الی غیری. ذرا لفظ یاد کر لیں، الی غیری. غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر اللہ، غیر اللہ، غیر اللہ. غیر اللہ کی رٹ لگانے والوں سنو، غیر اللہ کے پاس جانے سے روکتے ہو، کہیں گے جاؤ غیر اللہ کے پاس. کیا نبی شرک کروائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ جو غیر اللہ کرتے پھرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سوچیں. جاؤ کس کے پاس جائے؟ بابا جی آپ ہی بتا دو، آپ ہمارے باپ ہو، ہم سب آپ کی اولاد ہے، بتا دو کس کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اللہ نے ان کی کشتی پار لگائی تھی. تو نوح علیہ السلام اللہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے. تو اللہ کے بندے کی طرف نبی نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ پوچھ رہا ہوں. تو آج اگر میں کہوں ولی اللہ کے پاس جاؤ تو فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ یاد کر رہے ہو؟ یہ عقیدے یاد کرو اپنے. چلو جائیں گے یا نہیں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جائیں گے یا نہیں؟ کیا شرک ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو. چلے جی ادھر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ خلیل اللہ، اللہ کے پیارے گہرے دوست ہیں. اللہ نے آپ پر آگ گلزار کی تھی، آج ہمیں بچاؤ. وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہے. اذهبوا الی غیری، اس کے پاس جائیں. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. اللہ نے انہیں فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی، پار لگایا تھا. جاؤ آگے جی. وہ بھی کہیں گے لست لہا، نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری. کدھر گئے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. میں یہ سنا رہا ہوں یا نہیں سنا رہا ہوں؟ آپ سن رہے ہو یا نہیں؟ ہر مدرسے میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے. کوئی عالم بنتا ہے یہ حدیث پڑھتا ہے، پتہ ہے اس دن سب کے پاس جانا ہے، سب نے آگے بھیج دینا. تو پہلے ہی کیوں نہیں چلے جاتے آگے؟ پہلے حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ. ان سب کے پاس جو جانا ہے تو پہلے ہی بندہ سیدھا چلا جائے. نہیں، قیامت کے دن یہ حدیث آپ کے ذہنوں سے بلا دی جائے. کیوں؟ تاکہ نبی کی قدر معلوم ہو، نبی کی قدر معلوم ہو. دنیا میں کہتے ہو نا ہمارے ہی جیسے پتا چلے کون ہے وہ. حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے. حضرت جی قیامت میں کس کا ذکر ہوگا یہ بھی سن لو نا. حضرت جی حضرت آدم کے پاس گئے، نوح کے پاس گئے، حضرت ابراہیم، موسیٰ. اب آپ کے پاس آئے ہیں، وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، نفسی نفسی. کدھر جائیں؟ حضرت عیسیٰ کیا بات کریں گے ذرا سنو. حضرت عیسیٰ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے
کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی؟ اونچی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سب سے اولا اعلی. مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ یہ نعت بہت پڑھتے ہو. میں نے کہا انشاءاللہ یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، قبر میں بھی پڑھوں گا اور حشر میں بھی یہی نعت پڑھیں گے. سب سے اولا اعلی. یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے وہ ترانہ دے دیا جو انشاءاللہ ہر وقت پڑھیں گے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا بالا. سارے جائیں وہاں بھی کس کا ذکر ہوگا؟ کس کا ذکر ہوگا؟ اطراف الحدیث کے نام سے حدیثیں جمع کر کے نا ایک جگہ اکٹھی کتابیں، اس میں اٹھا کے دیکھ لیں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ نے حضور سے پوچھا. کس نے؟ اونچی. حضور قیامت میں لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ لوگوں کا حساب اونچی. آپ لوگ بول نہیں رہے، یا بولنے پہ ٹیکس ہے؟ ذرا آواز آئے کتنی؟ کیوں پوچھتا ہوں میں؟ تاکہ آپ کی توجہ بھی ہو، یاد بھی ہو جائے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا، اللہ جانے. اللہ کو پتا کتنی دیر میں ہوگا. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی کو خبر. اور آج لکھا ہوا ہے کتابوں میں نبی کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ. بولو جن کا ایسا عقیدہ ہے ان کی نماز ہوگی؟ اونچی بولو. جب ان کی اپنی نہیں ہوگی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ میں تو فرقہ واریت نہیں کہہ رہا، میں کوئی لڑوانے والی باتیں نہیں کر رہا، میں نبی کی عزت کی باتیں کر رہا ہوں. جو نبی کی عزت نہیں کرتا کیا ہم اس کی عزت کریں گے؟ سیدھی سچی باتیں قرآن حدیث کی کر رہا ہوں، کوئی لڑوانے والی بات نہیں کر رہا ہوں. حلوے مانڈے کا جھگڑا نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا نمائندہ یہاں شوق سے نوٹ کرے. ہماری ماں بہن کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کافر ہو گیا آپ کو؟ نہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گا. اس نے میری ماں میری بہن کو گالی دی ہے، بری آنکھ سے دیکھا، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو امام بنایا جائے. تو میری ماں بہن کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تو جو نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے گا ہمارا امام ہو سکتا، یا ہلکی بات کرنے والوں کو ولی مانے وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں. یاد رکھنا اس بات کو. نبی کی بارگاہ میں سب جائیں گے کل، سب حضور فرماتے ہیں میں